ناول جھیلیں آئینے اور سائے، لاسٹ ایپیسوڈ۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا، اس وقت میں تھک چکا ہوں اور سونے جا رہا ہوں۔ وہ اس وقت مزید بات نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی کوئی جادوگرنی ہے یا ساحرہ؟ وہ چلائیں تو ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ جب آپ میری شادی پر پاکستان جائیں گی تو دیکھ لیجئے گا کیسی ہے وہ جادوگرنی۔ اس خیال میں مت رہنا عثمان کہ میں تمہاری شادی میں شریک ہوں گی۔ ماتھے پر بر ڈالے وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پہلے وہ وقت تو آئے موم، پھر دیکھا جائے گا۔ شادی تو مجھے بہرحال ماہی سے ہی کرنی ہے، تحمل سے کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، پھر اچھی سی جاب، اور پھر کہیں جا کر وہ خود کو اس قابل سمجھے گا کہ ماہی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ شاید اس میں 2 سال سے کچھ زیادہ وقت لگ جائے۔ ایک روز اس نے ہاشم ملک سے کہا تھا، ابا نے بتایا کہ اس نے انٹر کر لیا ہے، سوچ رہا ہوں اسے گریجویشن کے لیے شہر میں کسی کالج میں داخل کروا دوں تاکہ شہروں میں رہنے کے رنگ ڈھنگ سیکھ لے اور کچھ اسے ہم سے دور رہنے کی عادت بھی ہو جائے۔ ایک دم تمہارے ساتھ اتنی دور جا کر وہ پریشان نہ ہو جائے، ایڈجسٹ ہی نہ کر سکے۔ لیکن اسے تو شہر سے ڈر لگتا ہے بابا، وہ بے اختیاری کہہ بیٹھا تھا۔ ہاں وہ تو یہی کہتی ہے، لیکن ریگولر ایجوکیشن اور پرائیویٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ تمہاری بڑی اماں نے بہت محنت سے پڑھایا، نمبر بھی اچھے لیے ہیں اس نے، لیکن میری خواہش ہے وہ کسی اچھے کالج سے گریجویشن کر لے۔ وہ خود کالج میں پڑھاتے تھے۔ صالحہ آپا اور ناہید آپا نے بھی شہر کے ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ سماہی کے لیے بھی ویسا ہی چاہتے تھے، لیکن وہ صدا کی ڈرپوک، اس نے صاف انکار کر دیا تھا شہر جانے سے۔ پھر پتہ نہیں وہ کیسے راضی ہو گئی تھی۔ بہت سارے دن جب اس کی ماہی سے بات نہ ہوئی تو اس کے پوچھنے پر بڑی اماں نے بتایا کہ وہ شہر چلی گئی ہے پڑھنے۔ چلو اچھا ہے، بابا کی خواہش تھی کہ وہ ریگولر BA کر لے۔ وقت اسی انداز میں گزر رہا تھا، اس کی مصروفیات اور ماما کی وہی سرگرمیاں۔ پھر اس نے تعلیم بھی مکمل کر لی اور شاندار جاب بھی مل گئی، لیکن اپنے بے حد مصروف شب و روز میں اسے احساس ہی نہ ہوا کہ ہاشم ملک اب بہت مختصر بات کرتے تھے۔ بڑی اماں بھی بس ہوں ہاں ہی کرتی تھیں۔ گو وہ اس طرح ہفتہ 10 دن بعد انہیں فون کرتا تھا، اور اگر کبھی اسے تاخیر ہو جاتی تو ہاشم ملک فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر لیتے تھے، لیکن ماہی کی آواز سننے کو تو وہ ترس ہی گیا تھا۔ ایسا عجیب اتفاق تھا کہ جب کبھی وہ ماہی کے متعلق پوچھتا، بڑی اماں کہتی، اس ویکینڈ پر تو وہ صالحہ کی طرف چلی گئی ہے، گاؤں آئی ہی نہیں۔ کبھی پتہ چلتا کہ آئی تو تھی، بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہے شہر کے لیے۔ اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے، اس کی ماہی سے بات ہی نہ ہو سکی۔ خیر وہاں جا کر ہوں باتیں کروں گا، اس نے چھٹی کے لیے اپلائی کرتے ہوئے سوچا تھا۔ جس روز اس کی چھٹی منظور ہوئی، اس روز ماما نے اسے بتایا کہ وہ دسمبر کی چھٹیوں میں اپنی فرینڈ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہیں فرانس۔ لیکن ماما، میں نے دسمبر کی چھٹیوں کے ساتھ ملا کر 3 ہفتے کی مزید چھٹیاں لی ہیں، جب سے میں انتظار کر رہا تھا کہ دسمبر کی چھٹیوں میں پاکستان جائیں، اور اپنی چھٹیاں ملا کر ہمارے پاس وہاں رہنے کے لیے زیادہ وقت ہوگا۔ آپ اپنی فرینڈز کے ساتھ تو جاتی ہی رہتی ہیں، اس بار آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا تمہاری شادی میں شرکت کے لیے۔ ظاہر ہے میں اسی لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ ڈیڈ کو رخصت ہوئے 3 برس ہو گئے ہیں، اور میں نے تایا جان سے کہا تھا کہ 2 برس، اور میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے تمہاری شادی میں شرکت نہیں کرنا، اور نہ ہی پاکستان جانا ہے، کہ مجھے ماہی کے ساتھ تمہاری شادی منظور نہیں۔ ماما نے اس کی بات کاٹی تھی۔ یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے موم؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یس، یوں بھی ہم نے بکنگ کروا لی ہے ہر جگہ۔ ہاں اگر ماہی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ تمہارا بدل جائے تو مجھے بتا دینا، بہت دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گی، ماہی کے علاوہ کوئی بھی لڑکی۔ بلا ماہی سے موم کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ حالانکہ نہ وہ کبھی اسے ملی نہ کبھی دیکھا، بس بلا وجہ کی ضد۔ وہ اداسی سے سوچتا رہا، لیکن اس نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جانتا تھا انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ ایسا ہی کریں گی۔ سلمہ کے جانے کے بعد اس نے بھی پاکستان کے لیے سیٹ بک کروا لی۔ ہاشم علی کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، بس وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ماما کے نہ آنے کا سن کر بابا اسے منع ہی نہ کرتے، کہ ماما کو راضی کیے بغیر نہ آنا۔ وہ جانتا تھا کہ موم کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ وہ ان کے روبرو بیٹھ کر اپنا موقف سمجھانا چاہتا تھا کہ موم کی اپنی زندگی ہے، اور انہیں حقیقت میں اس کی شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بابا اور بڑی اماں کی سوچ روایتی تھی۔ وہ یقیناً موم کی شمولیت کو ضروری سمجھیں گے، جبکہ ڈیڈ بھی نہیں تھے، لیکن وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ انہیں قائل کر لے گا۔ اگر انہوں نے چاہا تو وہ وہاں پاکستان میں ہی کہیں جاب کر لے گا۔ اس نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے لی تھی، پھر ایئرپورٹ سے گاؤں تک کے 3-4 گھنٹے مختلف سوچوں میں گزر گئے۔ ماہی تو اپنی گریجویشن کر کے واپس آ گئی ہوگی،
لیکن پھر اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ شاید بڑی اماں نے اسے میرے اور اس کے رشتے کے متعلق بتا دیا ہو، اسی لیے وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ مشرقی لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے بات نہیں کرتی۔ وہ شالی بھی تو منگیتر کے نام پر ہی شرما جاتی تھی، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر شرما جائے گی، بھاگ کر کمرے میں چھپ جائے گی۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گھر کی گیٹ تک وہ مختلف کیفیات میں گھرا رہا، کبھی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اور کبھی پتہ نہیں کیوں یکدم دل ڈوبنے لگتا۔ اور جب کندھے پر بیگ ڈالے بڑا سا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ہاشم علی کے گھر کا دروازہ صبح سے شام تک اندر سے لاک نہیں ہوتا تھا۔ بڑی اماں کے پاس گاؤں کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سامنے ہی خورشیدہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ خورشیدہ پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظر برآمدے پر پڑی۔ برآمدہ ویران پڑا تھا، حالانکہ اس وقت بڑی اماں تخت پر بیٹھی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی اور پاس ہی ماہی بیٹھی ہوتی۔ عثمان بابو، خورشیدہ نے اسے دیکھتے ہی جھاڑو پھینک دی تھی اور بلند آواز میں بولی تھی، ملک صاحب، بی بی جی، عثمان بابو آئے ہیں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ یقیناً اندر کمرے تک گئی تھی کہ تبھی ہاشم علی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ خورشیدہ سے کچھ پوچھتے، وہ ٹرالی اور شولڈر بیگ صحن میں ہی پھینک کر برآمدے کی طرف لپکا۔ بابا! لمحے بھر کی حیرانی کے بعد ہاشم ملک بھی بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھے۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ ان کے گلے لگا ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچے کھڑے رہے اور ان کے آنسو اس کے کندھوں پر گرتے رہے۔ بس کریں ملک صاحب، بچہ تھکا ہوا اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ بڑی اماں نے، جو ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی، ان کے بازو پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چومی۔ تم اچانک بغیر اطلاع کے آ گئے۔ اپنی آمد کی اطلاع دے دیتے تو ایئرپورٹ پر لینے آ جاتا۔ سرپرائز کے چکر میں اطلاع نہیں دی ہوگی۔ اس کے بجائے بڑی اماں نے جواب دیا تو وہ اطمینان کا سانس لے کر ان کے سامنے جھک گیا۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر پیار کیا اور کمرے میں چل کر آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا تو اس نے متلاشی نظروں سے پہلے کچن اور پھر کمروں کے بند دروازوں کی طرف دیکھا کہ یقیناً ماہی کسی دروازے یا کھڑکی سے جھانک کر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ خود بخود ہی ایک مدھم سی مسکراہٹ آ کر اس کے لبوں پر ٹھہر گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ ماہی اس کے اور اپنے رشتے کے متعلق جان چکی ہے، ورنہ بے تکلفی سے آ کر ملتی۔ ہاشم ملک اسے اپنے بازوں کے حلقے میں لیے ہوئے کمرے میں آئے اور بڑی اماں خورشیدہ کو ہدایت دینے لگی، صحن سے عثمان کا سامان اٹھوا کر کمرے میں رکھواؤ اور پھر ناشتہ بناؤ۔ وہ خورشیدہ کو ناشتے کے متعلق ہدایات دے کر کمرے میں آئیں تو ہاشم ملک نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ قاسم تمہاری عمر کا تھا تو بالکل تمہاری طرح لگتا تھا۔ پچھلی بار جب تم آئے تو ذرا دبلے پتلے سے تھے، لیکن اب تمہارا جسم کچھ بڑھ گیا ہے تو بالکل قاسم کی طرح لگنے لگے ہو۔ تم قاسم سے بہت مشابہ ہو عثمان، ویسے ہی سلکی بال، ویسی ہی آنکھیں اور ویسا ہی قد بد۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو نظروں کے سامنے قاسم آ جاتا ہے۔ بھابھی سلمہ کیسی ہیں عثمان؟ بڑی اماں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مام تو ان دنوں فرانس گئی ہوئی ہیں۔ دراصل ان کا پہلے سے اپنی فرینڈز کے ساتھ پروگرام تھا، بکنگ وغیرہ کروا رکھی تھی۔ میں نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کر رکھا تھا تو بس پھر جیسے ہی چھٹی ملی میں نے سیٹ بک کروا لی۔ پہلے ہی تاخیر ہو گئی تھی، 2 سال بعد آنے کا وعدہ کیا تھا اور اس نے نظریں جھکا لیں، جیسے اللہ کی رضا ہو۔ جب جس وقت جہاں کا دانہ پانی لکھا ہو، ہر بات کا وقت مقرر ہے، انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ بڑی اماں کے لبوں پر پھیکے سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں نے تمہارے واش روم میں دھلا ہوا تولیہ بھجوا دیا ہے۔ کپڑے نکال کر دے دو، پریس کروا دیتی ہوں۔ خورشیدہ ناشتہ تیار کر رہی ہے، تم نے بھی یقیناً قاسم کی طرح جہاز میں کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بھی اٹھا اور باہر جاتے جاتے رک کر ہاشم ملک کی طرف دیکھنے لگا۔ عبد الرحمن کیسا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ وہ ماہی کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا لیکن جھجک گیا۔ عبد الرحمن لاہور چلا گیا تھا، پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور اب ایم فل کر رہا ہے فزکس میں۔ ہاشم ملک اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اور ماسٹر صاحب، ان کے گھر والے سب ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ شالی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کراچی چلی گئی ہے۔ 6-7 مہینے بعد چکر لگتا ہے اس کا۔ ماہی تو بہت اداس ہوگی اپنی اکلوتی سہیلی کے اتنے دور جانے پر۔ بلاخر اسے ماہی کے متعلق بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ مدھم آواز میں سر ہلاتے ہوئے ہاشم ملک نے نظریں چرائیں تو وہ کچھ الجھا سا باہر آیا، لیکن خود اسے اپنی الجھن کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ برآمدے میں رک کر اس نے ماہی کو دیکھنے کے لیے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ باورچی خانے کے کھلے دروازے سے خورشیدہ پراٹھے بیلتی نظر آ رہی تھی۔ ماہی کچن میں نہیں تھی، اسے وہاں ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہمیشہ وہ بڑی اماں یا خورشیدہ کی مدد کے لیے کچن میں موجود ہوتی تھی، پھر وہ کہاں تھی؟
وہ الجھا سا اس کمرے کی طرف چل دیا جو مہمانوں کے لیے محسوس تھا۔ پچھلی بار بھی وہ اسی کمرے میں ٹھہرا تھا، اور جب بابا کے ساتھ آیا تھا تب بھی اس کمرے کے ساتھ اٹیچڈ بات بھی تھا۔ بڑی اماں ایک چھوٹی لڑکی کے ساتھ کمرے میں کھڑی بیڈ شیٹس تبدیل کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکرائیں، بجھی سی مسکراہٹ۔ جلدی سے فریش ہو کر اپنے تایا جان کے کمرے میں آ جانا، ناشتہ وہاں ہی لگواتی ہوں۔ اور وہ بڑی اماں سے پھر ماہی کے متعلق پوچھتے رہ گیا۔ ماہی کہاں ہے؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس سوال کا جواب اسے ناشتے کے بعد ملا تھا۔ ماہی کو اس کے والد اپنے ساتھ لے گئے ہیں عثمان۔ ہاشم ملک اس کی متلاشی نظروں کا مطلب سمجھ رہے تھے، لیکن ناشتے کے بعد انہوں نے بتایا۔ لیکن کیوں بابا؟ وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ باپ ہے اس کا، ماہی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اسے کسی جواز کی ضرورت نہیں تھی عثمان۔ ان کی آواز پر آ گئی تھی۔ لیکن آپ نے بتایا تھا کہ وہ گریجویشن کے لیے، وہ ابھی تک حیران تھا۔ ہاں، تمہارے بابا چاہتے تھے وہ کسی اچھے کالج سے گریجویشن کر لے۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ تمہارے بابا کو لگتا تھا کہ یکدم یہاں سے نکل کر تمہارے ساتھ ایک دوسرے ملک کے بڑے شہر میں اسے ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہوگی۔ ہاسٹل میں رہ کر کالج میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے سے اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ اور ابھی اسے شہر گئے 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس کا باپ آ گیا اسے لینے۔ اس روز وہ ویکینڈ پر گھر آئی ہوئی تھی۔ بڑی اماں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ لیکن بڑی اماں، وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ نے اسے پالا تھا، آپ نے اسے کیوں جانے دیا؟ وہ بے چین سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بیٹی کی طرح ہی تھی۔ صالحہ ناہید سے زیادہ پیاری تھی مجھے، لیکن سگی بیٹی نہیں تھی۔ وہ اس کا باپ تھا، اس کا حق تھا۔ ان کے آنسو رخساروں پر ڈھلک آئے۔ کیا آپ کا کوئی حق نہیں تھا بڑی اماں کہ آپ اسے روک لیتی؟ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ بڑی اماں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بس ان کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے تھے۔ وہ کبھی کبھی ملنے تو آتی ہوگی نا؟ وہ نگاہوں میں ایک آس لیے انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں، بڑی اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 سال ہونے والے ہیں اس سے بچھڑے۔ کوئی 6 ماہ پہلے صالحہ کے گھر 10-15 منٹ کے لیے آئی تھی۔ میں نے تو جی بھر کر اسے دیکھا ہی نہیں اور وہ چلی گئی۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، ذکر تک نہیں کیا؟ اس نے گلہ کرتی نظروں سے ہاشم ملک اور بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ تنہا اس دکھ کو جھیلتے رہے۔ تمہارے اپنے بہت مسائل تھے عثمان۔ قاسم کے بعد تمہیں سروائیو کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ پڑھائی، جاب، گھر کی ذمہ داری۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاشم ملک نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ہم نے سوچا تھا تم اپنی زندگی میں سیٹ ہو کر جب یہاں آنے کا پروگرام بناؤ گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے، لیکن بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ عثمان، بڑی اماں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تمہارے ڈیڈ کی خواہش تھی کہ تمہاری ماہی کے ساتھ شادی ہو۔ شاید اس طرح وہ تمہیں ہم لوگوں سے جوڑے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہمارے لیے ماہی کو اتنی دور بھیجنا مشکل تھا، لیکن تمہارے بابا قاسم کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب تم آؤ گے تو ہم اپنی ماہی کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن آپ نے انہیں بتایا نہیں ماہی کے والد کو کہ آپ ماہی کا رشتہ طے کر چکے ہیں؟ اس نے بے چینی سے بڑی اماں سے پوچھا، جو بات کرتے کرتے یکدم خاموش ہو گئی تھیں۔ بتایا تھا، کہا تھا کہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ بھی اسے اپنے ساتھ رکھیں، لیکن یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ اس کا رشتہ میرے بھتیجے کے ساتھ طے پا چکا ہے اور بہت جلد ہم اس کی رخصتی کی تاریخ لینے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ ہاشم ملک نے، جو اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، بولے۔ بڑی اماں اب چپ چاپ نگاہیں جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں، اور پھر وہ یوں ہی نگاہیں جھکائے بولیں۔ ماہی جو رو رہی تھی، پریشان سی، کبھی مجھے اور کبھی تمہارے بابا کو دیکھتی تھی، یکدم اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی سی نظر آئی اور پھر ان میں جگنوں سے چمکنے لگے۔ وہ بے اختیار ہی میرے گلے لگی تھی اور میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تھینک یو بڑی اماں، ان سے کہیے گا جلد آئیں، قاسم چاچو کی طرح سال نہ لگا دیں۔ میں نے اس کی پیشانی چومی تھی اور اسے یقین دلایا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اسے دھوم دھام سے بیاہ کر لے آئیں گے، لیکن ہم انسان اور ہمارے فیصلے۔ انہوں نے تعصب سے ہاتھ ملے۔ مقدر کے لکھے کے آگے ہار جاتے ہیں عثمان۔ ہم تمہیں فون کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ اس کے باپ نے اس کا رشتہ اس کی سوتیلی اماں کے بھانجے سے طے کر دیا ہے۔ کہ سگے باپ کے ہوتے ہم کون ہوتے ہیں اس کا رشتہ طے کرنے والے؟ پھر بھی ہم گئے تھے اس کے باپ کے پاس، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور ماہی کی شادی کر دی۔ نہیں، اس کے لبوں سے سرگوشی کی طرح نکلا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بالکل خالی ہو گیا ہو، ویران صحرا جیسا۔
جہاں دھول اڑتی ہو۔ کچھ دیر پہلے تک یہ دل کتنا آباد تھا، کتنی رونق تھی وہاں۔ ماہی کی رفاقت کے تصور نے کتنے رنگ پلا دیے تھے، ملنے والی رفاقتوں اور محبتوں کے رنگ۔ لیکن اب اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ اب کہنے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا؟ وہ جو مسلسل 3 برس سے اس کے دل کی دنیا آباد کیے ہوئے تھی، اب کسی اور کے شبستان میں روشنی بن کر دمک رہی ہوگی۔ ہاشم ملک نے اس کی کھوجتی نظروں کو بھی دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں لپکتی روشنیوں کو بھی، اور جب کبھی فون پر وہ ماہی کے متعلق پوچھتا تو اس کے لہجے سے چھلکتے اشتیاق اور محبت کو بھی محسوس کرتے تھے۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ اس نے اس رشتے کو پورے خلوص اور محبت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کی بجھتی روشنیاں دیکھ کر دل میں ایک احساس ندامت جاگ اٹھا تھا۔ وہ کیسے دل گرفتہ سا سر جھکائے کسی ایسے ہارے ہوئے شخص کی طرح بیٹھا تھا جس کا سارا سفر آئے گا گیا ہو۔ کیا تھا اگر قاسم نے اس کے لیے ماہی کو نہ مانگا ہوتا، اور اگر قاسم نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی ہی تھی تو انہوں نے اس سے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا۔ اس نے تو شاید ماہی کے حوالے سے ایسا کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ یہ تو وہ تھے جنہوں نے اس کے دل میں ماہی کا خیال پیدا کیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اس کی بازو پر ہاتھ رکھا۔ عثمان بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ کاش میں نے تم سے ماہی کی شادی کی بات نہ کی ہوتی تو آج تم اتنی اذیت میں نہ ہوتے۔ ایسا مت کہیں بابا، یہ تو تقدیر کے کھیل ہیں، آپ کا اس میں بھلا کیا قصور؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا۔ ہاں بیٹا، سفر بھی تو بہت لمبا تھا، کچھ دیر آرام کر لو۔ بڑی اماں بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں، اور وہ بڑی اماں اور ہاشم ملک سے نظریں چراتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آنکھیں جل رہی تھیں لیکن اندر کہیں جل تھل ہو رہا تھا اور آنسو بھل بھل بہتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ سارے سپنے محبتوں کے، رفاقتوں کے بکھر گئے تھے۔ مہمانوں والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ پل بھر کو برآمدے میں رکا اور اس کی نظروں نے جیسے اب بھی اسے چاروں اور کھوجا تھا، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ جو ایک چاندنی رات میں چپکے سے اس کے دل میں آ کر براجمان ہو گئی تھی، وہ جس کی آنکھیں سیاہ جھیلیں تھیں، سیاہ جھیلیں جن میں قیمتی خزانے چھپے تھے۔ وہ تھکا ہارا الٹا ہوا سب بیڈ پر آ کر گر گیا اور تکیے پر سر رکھتے ہی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کبھی وہ ماہی سے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اسے کھو دینے کا احساس مارے ڈالتا تھا۔ کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا، کبھی لیٹ جاتا، کبھی آنکھیں یوں جلنے لگتیں جیسے ان میں دور تک پانی کی بوند تک نہ ہو، اور کبھی یکدم برسات امڑ آتی۔ بہت دیر اسی بے چین سی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے تکیے پر سر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا کہ ایک تو سفر کی تھکاوٹ تھی اور پھر پچھلی 2 راتوں میں وہ ٹھیک سے سو ہی نہیں سکا تھا، اس لیے کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ بڑی اماں باہر تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس ہی تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم جاگ گئے بیٹا؟ 2 بار تمہارے کمرے میں گئی، تم گہری نیند سو رہے تھے، پتہ نہیں کتنے تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانے کے لیے نہیں جگایا، اب کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں تو اس نے انہیں منع کر دیا۔ نہیں، اس وقت صرف چائے پیوں گا۔ بڑی اماں نے خورشیدہ کو جو سامنے کچن میں کچھ کام کرتی نظر آ رہی تھی آواز دے کر چائے کے لیے کہا۔ بابا کمرے میں ہیں کیا؟ نہیں، وہ عصر کی نماز کے لیے گئے تھے، ابھی تک آئے نہیں، شاید کوئی راستے میں مل گیا ہوگا یا پھر قبرستان چلے گئے ہوں۔ چائے پی کر میں بھی قبرستان جاؤں گا۔ تمہارے بابا باقاعدگی سے ہر صبح قبرستان جاتے ہیں، کسی روز نہ جا سکیں تو شام کو چلے جاتے ہیں۔ اس نے بڑی اماں کی بات سن کر سر ہلایا اور سامنے صحن میں دیوار کے ساتھ بنی کیاریوں میں بھوری چڑیوں کو پھدکتے دیکھنے لگا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی اور اگر ماہی ہوتی تو رونق لگائے رکھتی تھی۔ صرف ایک ماہی کے نہ ہونے سے اس گھر کے اندر زندگی کتنی خاموش اور ساکت سی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونے سے کتنی ہلچل، ہنگامہ اور رونق کا احساس ہوتا تھا۔ کتنے ہی خاموش لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ بڑی اماں تسبیح کے دانے نیچے گراتی رہیں اور وہ صحن میں پھدکتی چڑیوں کو دیکھتا رہا۔ تب بھی خورشیدہ نے چائے تخت کے سامنے رکھی پلاسٹک کی ٹیبل پر رکھی۔ وہ خوش تو ہے نا بڑی اماں؟ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ خوش؟ بڑی اماں نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ کاش وہ خوش ہوتی تو ہم صبر کر کے اس کی جدائی سہ لیتے کہ بیٹیوں کو تو ایک دن جدا ہونا ہی ہوتا ہے، یہ ہجر تو ازل سے لکھا ہے۔ لیکن وہ خوش نہیں ہے عثمان بیٹا، بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ہم تو دل کو تسلی دیے بیٹھے تھے کہ باپ نے دیکھ بھال کر ہی رشتہ کیا ہوگا۔ ہمارے عثمان کا نصیب نہیں تھی، جس کا بھی نصیب بنی ہو اس کے گھر میں اس کے دم سے چراغاں رہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اور ہماری ماہی وہاں کتنی تکلیف اور اذیت میں ہے۔ انہوں نے ہاتھوں کی پرش سے رخساروں پر بہہ آنے والے آنسوں کو پونچھا۔
آپ کو کس نے بتایا وہ تکلیف میں ہے؟ وہ پریشان سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ 7-8 ماہ پہلے صالحہ کے پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے، اور یہ نئے کرایہ دار کوئی اور نہیں، ماہی کے سسرال والے تھے۔ اتفاق سے اس روز میں صالحہ کے ہاں ہی گئی ہوئی تھی۔ صالحہ نے بتایا کہ پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ صبح ملازمہ کے ہاتھ میں نے کھانا بھجوایا تھا کہ گھر وغیرہ سیٹ کر رہے ہوں گے، کہاں کھانا پکائیں گے، سوچ رہی ہوں شام کو خود جا کر سلام دعا کراؤں اور پوچھ لوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ضرور جاؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ آ گئی۔ وہ برتن واپس کرنے آئی تھی، ماہی۔ لیکن عثمان، وہ میری ماہی تو نہیں تھی، وہ تو کوئی اور تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، رنگت زرد، دائیں رخسار پر نیل۔ میں نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ ماہی میری بچی، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن اس نے تو زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالا، بس آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، اور پھر صالحہ سے التجا کی کہ ان لوگوں کو ہمارے رشتے کا پتہ نہ چلے۔ پھر وہ صالحہ کے روکنے پر بھی نہیں رکی، اور اس کے آنسو، وہ آنسو جو اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہاں میرے دل میں منجمد ہو گئی ہیں عثمان۔ ان کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔ اس کے سسرال والے کسی سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے۔ ماہی تو کہیں پڑوس میں آتی جاتی نہیں، لیکن اس کی ساس کبھی کبھار کہیں کسی کے ہاں چلی جاتی ہے۔ صالحہ نے چھت پر سے اسے اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو لگاتے اور برتن دھوتے 1-2 بار دیکھا، لیکن اس روز کے بعد وہ صالحہ کے گھر آئی ہی نہیں۔ صالحہ کبھی ادھر گئی، لیکن ادھر ادھر سے پتہ چلا کہ اس کا شوہر کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا، نشے کی بھی عادت ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ماہی کو مارتا ہے۔ گھر میں اس کی ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے۔ اور آپ نے اس کے والد سے کوئی بات نہیں کی؟ پوچھا نہیں کہ یہ ظلم کیوں کیا انہوں نے؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، دل جیسے ماہی کی تکلیف کے خیال سے پھٹا جاتا تھا۔ تمہارے بابا گئے تھے، لیکن الٹا اس کی سوتیلی ماں ہمیں ہی الزام دینے لگی کہ ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ وہ زبان چلاتی ہوگی تبھی مار کھاتی ہے، اور یہ کہ اس کے بھانجے کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کی 4 دکانیں ہیں جن کا کرایہ آتا ہے۔ آہ کیسی بے بسی ہے عثمان، میری پھول جیسی بچی جیسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا میں نے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسی اذیت تھی جو رگوں کو کاٹتی تھی۔ میری ماہی نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا تھا، کبھی کسی سے بلند آواز میں بات نہیں کی۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے روتے روتے اس سے پوچھا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہتا ایسا کیوں ہوا؟ وہ تو جب سے آیا تھا خود سے بھی بار بار پوچھ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ سارے خواب کیسے مٹی میں مل گئے تھے۔ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا اور تیز تیز چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ ڈیڈ کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، بالکل حالی الذہن سا ان کی قبر کی مٹی کو تکتا رہا، یہاں تک کہ مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور گھر یا مسجد جانے کے بجائے وہ کھیتوں کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، بس چلتا جا رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی اماں اور بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، اور ایسا ہی تھا۔ بابا اسے پریشان سے گلی کا موڑ مڑتے ہی نظر آئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ ہم پریشان ہو گئے تھے۔ قریب آتے ہی انہوں نے بے چینی سے پوچھا تو وہ نادم ہو گیا۔ سوری بابا، یہاں یوں ہی بے دھیانی میں دور نکل گیا تھا۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ یوں پکڑ لیا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ عثمان بیٹا، بہت سی باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ان کا دکھ، ان کا کرب اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ وہ گھر کی طرف جاتے ہوئے ہولے ہولے کہہ رہے تھے، ہم انسان اپنی تقدیر سے بے خبر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو روز ازل کتاب میں لکھ دیا گیا۔ آپ پریشان نہ ہو بابا، میں نے تقدیر کے لکھے کو قبول کر لیا ہے۔ کتاب میں ایسا ہی لکھا تھا بابا، ایسا ہی ہونا تھا۔ اس نے ان کا بازو تھپ تھپا کر انہیں تسلی دی۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈال کر سر جھکا لیا۔ بڑی اماں بھی پریشان سی برآمدے میں ٹہل رہی تھیں۔ ہاشم ملک کے ساتھ اسے آتے دیکھ کر بے اختیار ان کے لبوں سے نکلا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے خورشیدہ کو آواز دی، خورشیدہ جلدی سے روٹیاں پکا کر کھانا لگا دے۔ عثمان نے دن کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ گوشت کا اب بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بڑی اماں اور بابا کی خاطر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر ہاشم ملک اور بڑی اماں کے پاس بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاید تینوں ہی اپنی اپنی جگہ اس بے بسی کا شکار تھے کہ کیا بات کریں، جیسے بات کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی موضوع نہ تھا، اور کمرے میں آ کر بھی وہ
کچھ دیر یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کتاب کھولی۔ وہ ہمیشہ سفر میں 2-3 کتابیں رکھتا تھا تاکہ دوران سفر بوریت نہ ہو، یا اگر کہیں قیام کرنا پڑے تو بھی کتابوں کے میت میں وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ یہ عادت اس نے اپنے ڈیڈ اور اپنے دوسرے یونیورسٹی فیلو سے اپنائی تھی، لیکن اس وقت وہ کتاب کی طرف توجہ مبذول نہیں کر پا رہا تھا۔ ذہن بار بار بھٹک جاتا، کبھی کتاب کے صفحوں سے ڈیڈ جھانکنے لگتے، کبھی ماہی کی خوبصورت آنکھیں صفات پر چھا جاتی تھیں۔ اب وہ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، تو پھر کل ہی جا کر واپسی کی تاریخ تبدیل کروا لیتا ہوں۔ دل ہی دل میں فیصلہ کر کے اس نے صفحہ پلٹایا۔ عثمان، کتاب کے صفحوں پر ایک بار پھر ایک منظر اجاگر ہو گیا تھا۔ اسپتال کے بستر پر لیٹے قاسم ملک اس کا ہاتھ تھامے پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وعدہ کرو بیٹا، ہاشم بھائی اور بھابھی جان سے ہمیشہ رابطے میں رہو گے اور ان سے کبھی کبھار ملنے جاتے رہو گے۔ تم میں وہ مجھے دیکھیں گے عثمان۔ پچھلے 3 سال اس کے لیے بہت جدوجہد کے تھے، لیکن وہ ان سے رابطے میں تھا۔ ڈیڈ کے ساتھ کیے وعدے کو ماہی کی محبت کی زنجیریں مضبوط کرتی تھیں، اور اب وہ آ کر یوں فوراً چلا جائے گا تو بابا اور بڑی اماں کو کتنا دکھ ہوگا۔ پھر پتہ نہیں وہ کبھی آ سکے گا یا نہیں، یہ شفیق ہستیاں دوبارہ دیکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ اسے اتنی جلدی واپس نہیں جانا چاہیے۔ ماہی کے جانے سے وہ کتنے تنہا اور اکیلے ہو گئے ہیں۔ کاش ڈیڈ زندہ ہوتے تو ماہی کی جدائی کا دکھ برداشت کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا، اور اس نے سوچا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ دن یہاں رہ کر انہیں تھوڑی سی خوشی تو دے سکتا ہے۔ اس نے اپنی 2-3 ہفتے کی چھٹیاں یہاں ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہاں بھی جا کر کیا کرتا؟ مام تو اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس گئی ہوئی تھیں، اور اگر وہاں ہوتی بھی تو ان کی اپنی سرگرمیاں اور اپنے مصروفیات تھیں۔ اس کے لیے تو ان کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا تھا، جب ڈیڈ تھے تب بھی نہیں اور ان کے بعد بھی نہیں۔ یہاں بڑی اماں اور بابا کے ساتھ اس کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، اور ان کی رفاقت میں ماہی کا دکھ سہنا آسان ہو گیا تھا۔ یہ ایک مشترکہ دکھ تھا۔ وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے اور دل بہلائے رکھتے تھے۔ بابا صبح اپنے کالج جاتے کہ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں کچھ وقت تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بڑی اماں اور ماسی خورشیدہ سے باتیں کرتا۔ ہاشم ملک آ جاتے تو باقی کا سارا وقت وہ ان کے ساتھ گزارتا۔ کبھی وہ اپنی زندگی کے تجربات، اپنے ماضی کی باتیں اور اپنے شاگردوں کے قصے سناتے، کبھی وہ ان کے ساتھ ڈیرے پر چلا جاتا اور وہاں جو بھی ان سے ملنے آتا اس کی باتیں دلچسپی سے سنتا، باتیں جو ان کی زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کا نچوڑ تھیں۔ یہ زندگی اس زندگی سے بالکل مختلف تھی جو وہ وہاں گزار رہا تھا۔ اس میں کھو کر وہ وقتی طور پر بھول جاتا کہ وہ 3 سالوں سے جن جھیل جیسی آنکھوں والی کی رفاقت کے خواب دیکھ رہا تھا وہ اس کا نصیب نہیں تھی۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو ماہی کا دکھ اسے رلاتا۔ بے شک وہ اس کا نصیب نہیں تھی، لیکن جس کا نصیب تھی اس کے ساتھ خوش ہوتی۔ زندگی اس کے لیے اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی جتنی اب تھی۔ وہ بے چین ہو جاتا تو بابا کے کمرے سے لائی ہوئی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ پہلی بار اس نے بڑی اماں کی تحریریں بھی پڑھی تھیں اور حیران ہوا تھا۔ ایسی انوکھی، ایسے دل میں اتر جانے والی تحریر تھی۔ ان کے پچھلے 3 سالوں میں اس نے اردو لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھا تھا۔ ایک بار ماہی نے کہا تھا کہ بے شک وہ لندن میں پلا بڑا ہے، لیکن اس کی اپنی قومی زبان تو اردو ہے اور اسے اردو لکھنا پڑھنا ضرور آنا چاہیے۔ اس نے ان دنوں ان کی تقریباً سبھی تحریریں پڑھ ڈالی تھیں اور حیران ہوا تھا کہ انہوں نے اب لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب نہ ہر روز ڈاک میں ان کے لیے ڈھیروں خط آتے، نہ مدیران کے فون۔ اس لکھنے نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے عثمان۔ اس کے استفسار پر انہوں نے بتایا تھا، اگر میں لکھاری نہ ہوتی تو اتنی ہرٹ نہ ہوتی، سو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب کم از کم اس حوالے سے تکلیف نہیں ہوتی مجھے۔ اور بھی بہت غم ہے جو یہ روگ بھی لگا لیا جائے کہ فلاں نے میری کہانی کا آئیڈیا لے لیا، فلاں نے ذرا سے رد و بدل سے میری ہی کہانی لکھ دی۔ نو آموز اگر ایسا کریں تو دکھ نہیں ہوتا، لیکن ہم اثر رائٹر جو خود بھی بہترین لکھاری ہوں، وہ آپ کی کسی کہانی، کسی ناولٹ کے کردار اور پلاٹ کے لے کر پورا ناول لکھ دیں یا ڈرامہ بنا دیں تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو بس میں نے اس دکھ سے خود کو بچا لیا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ لیکن آپ کو لکھنا چاہیے بڑی اماں، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے تو اسے ضائع نہ کریں۔ اس نے کتنی ہی بار اصرار کیا تھا، لیکن ان کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ نمودار ہو کر معدوم ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایسے زاویے سے چوٹ لگتی ہے جو عمر پر مندمل نہیں ہوتی۔ شاید بڑی اماں کے دل پر بھی کوئی ایسی ہی چوٹ لگی تھی جو مندمل ہونے والی نہیں تھی۔ شاید اس کے دل پر لگا زخم بھی کبھی مندمل ہونے والا نہیں تھا۔ ماہی کے بعد شاید کسی کے لیے اس کے
ایسا جذبہ پیدا نہ ہو اور کبھی کسی کو دل میں وہ جگہ نہ دے پائے جو ماہی نے خود بخود ہی اس کے دل میں بنا لی تھی۔ بڑی اماں اور ماسی خورشیدہ سے باتیں کرتے کرتے کبھی وہ ادھر ادھر یوں دیکھنے لگتا جیسے ابھی وہ کہیں کسی کمرے سے نکل آئے گی۔ بڑی اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے کانوں میں کچھ کہے گی اور ماسی خورشیدہ کے ساتھ مل کر کچن سمیٹنے لگے گی، لیکن اس کی کھوجتی نظریں مایوس لوٹ آتیں۔ دل اسے دیکھنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا، کاش ایک بار جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لے۔ بے چین ہو کر وہ ایک دو بار صالحہ آپا کی طرف گیا کہ شاید گھر میں سے نکلتے گلی میں سے گزرتے وہ اسے نظر آ جائے۔ پتہ نہیں ان 3 سالوں میں کیسی ہوگی، زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین، لیکن صالحہ آپا نے بتایا تھا کہ وہ تو کبھی گھر سے نکلتی ہی نہیں، شاید اس کے شوہر نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ ہاں، اس کی ساس غمی و خوشی محلے کے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، اس کے ہاں بھی 1-2 بار آئی تھی بچے پاس ہوئے تو مبارکباد دینے اور ایک بار یوں ہی خیریت دریافت کرنے۔ جانے کی اس امید پر اس روز وہ اپنی سیٹ کنفرم کروا کے نکلا تو اس کے قدم صالحہ کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ آج وہ اسے دیکھ لے۔ یہ شاید اس کی خواہش کی شدت تھی کہ ابھی وہ آ کر بیٹھا ہی تھا اور صالحہ کو اپنے جانے کا بتا رہا تھا کہ وہ لاؤنج کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ صالحہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ملازمہ نے دروازہ کھولا اور کب وہ اندر آئی۔ ماہی میری جان کیسی ہو؟ صالحہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ یہ اس نے پلیٹ کی طرف اشارہ کیا جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ اماں نے بھیجی ہے، ان کا نواسہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، میری طرف سے مبارکباد دینا، میں شام کو آؤں گی۔ صالحہ نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ دی اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چومی۔ میری جان آؤ بیٹھو، اماں نے کہا تھا جلدی آنا۔ وہ مڑنا چاہتی تھی لیکن صالحہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ وہ ساکت بیٹھا تھا۔ خواہشیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں، اس طرح بھی۔ کیا وہ ماہی تھی؟ نہیں، یہ ماہی تو نہیں تھی۔ اس نے بڑی اماں کی طرح سوچا تھا۔ ماہی جس کی آنکھیں سیاہ جھیلیں تھیں اور جن میں ہر وقت قندیلیں سی جلتی رہتی تھیں، یہ تو کوئی اور تھی۔ جس کی آنکھیں شکستہ آئینے تھیں اور جو بے بسی سے صالحہ کی طرف دیکھ رہی تھی، ان آنکھوں میں جیسے کرچیاں بکھری تھیں۔ نہیں بھلا یہ ماہی کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی تھکی ہوئی، اتنی نڈھال اور کمزور، لیکن وہ ماہی ہی تھی، ماہ درخشاں، ماہی یہ عثمان۔ صالحہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، یہ آنکھیں ماہی کی تو نہیں تھیں۔ اس کی آنکھیں تو سیاہ جھیلیں تھیں جن کی تہہ میں ہیرے، موتی اور جواہرات تھے۔ ان میں تو دھول اٹھتی تھی، ویران صحراؤں جیسی۔ وہ آنکھیں جن میں اسے دیکھ کر کمکمے سے جل اٹھتے تھے، اس وقت بجھی ہوئی اور تاریک تھیں۔ اس نے آہستہ سے صالحہ سے ہاتھ چھڑایا اور واپس مڑ گئی۔ وہ اسے بلانا چاہتا تھا، روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہونٹ صرف لرز کر رہ گئے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ چلی گئی اور اسے لگا جیسے اس کی وہ زخمی نظر اور اس کی آنکھوں میں بکھری کرچیاں اس کے وجود میں اتر گئیں۔ وہ ساکت بیٹھا لاؤنج کے دروازے کو دیکھتا رہا اور آنکھوں کے سامنے رابرٹ بروک کی نظم کا دوسرا بند آ رہا تھا۔ تیری آنکھیں شکستہ آئینے ہیں اور ان ٹوٹے آئینوں کی کرچیاں میرے دل میں اتر گئی ہیں اور میرا پورا وجود لہو لہو ہو رہا ہے۔ اف، میری طرف نہ دیکھو۔ یہ شکستہ آئینے میرے وجود کو کرچی کرچی کرتے ہیں۔ تیری آنکھیں تو سیاہ جھیلیں تھیں، پر اب افسوس، اب تیسرا باب۔ تیری آنکھیں سائے ہیں، تیری آنکھیں خاموش سائے ہیں جو دل کی پہاڑیوں میں چپکے چپکے پھر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تیرا مدعا کیا ہے، تو ہون کرنا چاہتا ہے، دل کی گھاٹی میں چھپی ہوئی ناکام سسکتی ہوئی آرزوؤں کا ہون۔ لیکن میں ایک بار پھر ان آنکھوں میں جگنوں کے قافلے اترتے دیکھتا ہوں۔ آنکھیں جو سیاہ جھیلیں تھیں۔ وہ منڈیر پر کوہنیاں ٹیکے سامنے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے شفق کی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر میں شفق کی سرخی میں سے سورج آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا۔ یہ منظر اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ جب پہلی بار وہ 14 سال کی عمر میں ڈیڈ کے ساتھ یہاں آیا تھا تو اس نے ڈیڈ کے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر پہلی بار سورج کو درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے آہستہ آہستہ بلند ہوتے دیکھا تھا اور مبہوت سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ ہاشم ملک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑا۔ وہ اتنا مہو تھا کہ اسے ان کے اوپر آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ سورج کو طلوع ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ منظر بہت خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن آپ اوپر کیوں آئے؟ ڈاکٹر نے آپ کو سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے۔ یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، میں سمجھا تم نماز پڑھ کر سو گئے ہوگے، لیکن خورشیدہ نے بتایا کہ تم چھت پر ہو تو میں بھی چلایا
کہ چلو کچھ دیر اوپر کھلی فضا میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی گرد کا ایک طوفان سا اٹھا۔ آگے پیچھے 2 ٹرک، ایک اینٹوں سے بھرا اور ایک سریے اور بجری سے لدا، ان کے گھر کے سامنے کچے راستے سے شور مچاتے گزر گئے۔ کیا آگے دوسرے گاؤں میں کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ اس نے ہاشم ملک کی طرف دیکھا۔ ہاں، انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ 4 سالوں میں یہاں کتنا کچھ بدل گیا ہے بابا۔ 4 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تب کچھ زیادہ تبدیلی نہیں تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی راستے کے اطراف میں دریک اور ٹالی کے درختوں کی قطاریں تھیں، اور درختوں سے پہلے وہ پرانا کنواں اور پیپل کا وہ بوڑھا درخت بھی تھا جہاں ڈیڈ اپنے بچپن میں کھیلتے تھے، اور کنویں سے پانی بھرتی عورتیں دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ جب پہلی بار ڈیڈ کے ساتھ آیا تھا تب ڈیڈ نے کہا تھا میرا گاؤں ویسے کا ویسا ہے جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا۔ سرسبز و شاداب وہی دریک کے کانسی پھولوں کی مست کر دینے والی خوشبو، وہی ٹالی کے درخت، پیپل کا گھنا بوڑھا درخت۔ پھر جب 4 سال پہلے میں آیا تھا تو کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ٹالی کے درخت حال رہ گئے تھے، لیکن سفیدے کے درختوں کا اضافہ ہوا تھا۔ کنواں سوکھ گیا تھا اور کنویں کے پاس پانی بھرتی لڑکیاں نہیں تھیں، لیکن باقی سب کچھ تو ویسا ہی تھا۔ لیکن اب نہ تو وہ درختوں کی قطاریں ہیں، نہ کھیت جو گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ جگہ جگہ اینٹوں اور بجری کے ڈھیر، مکمل نامکمل عمارتیں، مزدوروں کا ہجوم۔ ہاں، ہاشم ملک نے ٹھنڈی سانس لی۔ گاؤں کے آغاز میں چودھری اکبر اور ملک اسلم کی زمینیں تھیں، انہوں نے فروخت کر دی۔ یہ درخت بھی انہی کی زمین پر تھے۔ ادھر ایک نئی کالونی بن رہی ہے اور ادھر شہر کے نزدیک جو پلازا بنا ہے وہ عبدالرحمن کے والد کی زمین تھی۔ بہت زرخیز زمین تھی، بہت اچھی فصل دیتی تھی، لیکن فضل الرحمن بھائی نے فروخت کر دی۔ کھیتوں اور کھلیانوں کی جگہ پلازوں اور عمارتوں نے لے لی ہے۔ لیکن کیوں بابا؟ اس نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ وہاں یورپ میں تو کسی کو زرعی زمین فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر کے کسی ایک فرد کو ضرور زراعت سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر حکومت لے لیتی ہے، لیکن یہاں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے بیٹا۔ لوگ دھڑا دھڑ زرعی زمینیں فروخت کر رہے ہیں۔ آج سے نہیں، کئی سالوں سے نئی کالونیاں، نئے ٹاؤن آباد ہو رہے ہیں۔ صرف لاہور شہر کے گرد ہی نہیں جانے کتنی زرعی زمینیں ختم کر کے ان کی جگہ پلازوں اور کالونیوں نے لے لی ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن، یہ ڈی ایچ اے وغیرہ سب زرعی زمینوں کے سینے پر ہی تو بنے ہیں، وہ بھی جیسے افسردہ ہوئے تھے۔ لیکن اس طرح تو غذائی قلت ہو جائے گی بابا۔ وہ حیران ہی نہیں، پریشان بھی ہوا تھا۔ ماہی بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ایسے ہی زرعی زمینوں پر پلازے اور کالونیاں بنتی رہیں تو ایک دن نوبت کیپسول کھانے پر آ جائے گی، جیسے ہلا میں جانے والے خوراک کے طور پر کھاتے ہیں۔ ایک بجھی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی، اور ماہی کا نام سن کر اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ تاہم اندر کے دکھ کو نظر انداز کر کے اس نے ہاشم ملک کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس پر پھر بات کریں گے، نیچے چلتے ہیں، ناشتہ بن گیا ہوگا؟ جی۔ اس نے ایک نظر درختوں کے جھنڈ پر ڈالی جن کے پیچھے سے سورج جھانک رہا تھا، اور ان کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں رک کر اس نے غیر ارادی طور پر کچن کی طرف دیکھا۔ دروازہ نیم با تھا۔ اندر سے خورشیدہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ یقیناً ماہی سے ہی بات کر رہی تھی۔ تبھی بڑی اماں ہاشم ملک کے کمرے سے باہر آئیں۔ ادھر ہی آ جائیں، میں نے ناشتہ ادھر ہی لگوا دیا ہے۔ اور وہ ہاشم ملک کے ساتھ چلتا ہوا ان کے کمرے میں آ گیا۔ ٹیبل پر ناشتے کے برتن لگے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی خورشیدہ گرم گرم پراٹھے، آملیٹ اور بنا ہوا قیمہ لے آئی۔ چائے کچھ دیر بعد لے آنا۔ بڑی اماں بھی اس کے ساتھ ہی آئی تھیں۔ ناشتے کے بعد بڑی اماں تو خورشیدہ کے ساتھ ہی برتن اٹھوا کر چلی گئیں۔ اس نے ہاشم ملک کو ان کی دوائیں دیں۔ جب سوچتا ہوں کچھ دنوں تک تم چلے جاؤ گے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ دوا لے کر انہوں نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ابھی تو میں ادھر ہی ہوں نا بابا۔ آپ کو ابھی سے میرے جانے کی فکر پڑ گئی ہے؟ ابھی تو میں آیا ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا، ان کا تکیہ درست کیا۔ بس اب آپ لیٹ جائیں، پتہ ہے نا ڈاکٹر نے آپ کو کچھ دن کے لیے مکمل بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ نہیں، مجھے بھلا تمہارے جانے کی کیوں فکر ہوگی؟ بس میرا دل چاہتا ہے میری چارپائی کو کندھے دینے والوں میں کوئی تو ہو میرا اپنا، میرا ہون۔ میں غیروں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان نہ جاؤں۔ ان کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی تھی۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، اور بے فکر رہیں، میں یہاں ہی ہوں جب تک آپ بالکل صحت مند نہیں ہو جاتے اور اپنی اکیڈمی میں جانا شروع نہیں کر دیتے۔ اس نے ان کا بازو تھپتھپایا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عثمان بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ کاش میں نے تمہیں ماہی سے شادی کے لیے نہ کہا ہوتا۔ بابا، اس نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ اگر آپ نے پھر ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔
اور یہ ڈیڈ کی خواہش تھی، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہوں نے آپ سے کہا تھا۔ ہاں لیکن تم شادی کر لیتے تو یہ ندامت کم ہو جاتی۔ شادی کر لو عثمان، تم سے ہی تو ہمارے باپ دادا کی نسل چلنی ہے۔ تمہاری ماں کی بھی تو خواہش ہوگی کہ اس کے اکلوتے بیٹے کا گھر آباد ہو۔ ان کی نظروں میں التجا تھی۔ بڑی اماں نے اس سے بات کی۔ اس کی سوالیہ نظریں ان کی طرف اٹھی۔ وہ نہیں مانتی بیٹا، کہتی ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے، تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ افسردہ ہوئے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ وہ مجھے ڈیزرو کرتی ہے یا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جس لڑکی کو میرے ڈیڈ اور میرے بابا نے میرے لیے منتخب کیا ہے، اس سے بہتر کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ وہ اپنے متعلق کب سے خود فیصلے کرنے لگی ہے۔ آپ اور بڑی اماں کو حق ہے کہ آپ اس کے متعلق فیصلہ کریں۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ آپ اس کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، چاہے وہ میرے حق میں ہو یا کسی اور کے؟ بڑی اماں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے لیے 2-3 اور رشتے بھی آئے ہیں۔ ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے عثمان۔ انہوں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے اور بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ شاید اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگے گا عثمان، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہاری ماں کا بھی تو حق ہے کہ وہ تمہاری خوشیاں دیکھے، تمہارے بچوں کو گود میں کھلائے۔ موم، اس کے اندر تلہی سے گھل گئی۔ میری زندگی میں ہی کوئی فیصلہ کر لو عثمان۔ یہ ندامت کہ میں نے تمہیں ماہی کے ساتھ منسوب کیا تھا میری آخری سانسوں کو بھی مشکل بنا دے گی۔ ماہی کے ساتھ تمہاری وابستگی کی مدت اتنی زیادہ تو نہیں تھی بیٹا کہ تم 4 سالوں میں بھی خود کو سنبھال نہیں سکے۔ ان کی آواز گنودہ سی ہو رہی تھی کہ ان کی دواؤں میں تھوڑی بہت نیند کی دوا بھی تھی کہ عموماً وہ کھانے کے بعد سو جاتے تھے۔ اگر پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری بہنیں تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھیں۔ تم اور ان کی آنکھیں ہولے ہولے بند ہو گئیں۔ بعض اوقات طویل رفاقت بھی اثر انداز نہیں ہوتی، اور بعض اوقات چند لمحوں کا ساتھ عمر بھر کے لیے اسیر کر لیتا ہے۔ ڈیڈ کی طویل رفاقت کو بھولنے میں ماما نے چند ماہ بھی نہیں لگائے تھے، لیکن چند دن اور وہ 4 سالوں میں ماہی کو بھلا ہی نہیں سکا تھا۔ اس کا دل کسی اور کے ساتھ راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ہاشم علی کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ ان کے بازو سے ہٹا لیا۔ 4 سال پہلے وہ بہت دل شکستہ اور دل گرفتہ سا واپس لندن لوٹ گیا تھا، حالانکہ ابھی اس کی چھٹیاں ختم نہیں ہوئی تھیں، اور اس کے واپس آنے کے چند دن بعد سلمہ واپس آئی تھیں۔ ارے تم آ گئے پاکستان سے؟ اپنے پاس موجود چابی سے لاک کھول کر وہ اندر آئی تھیں اور اسے لاؤنج میں دیکھ کر حیران ہوئی تھیں۔ آپ آ گئیں؟ وہ جو ٹی وی کا ریموٹ لینے کے لیے اٹھا تھا چونک کر مڑا۔ وہ کہاں ہے تمہاری دلہن، تمہارے تایا کی نام نہاد بیٹی جس سے شادی رچانے گئے تھے؟ اس کا جواب سنے بغیر وہ اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ریموٹ اٹھا کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھئی تمہارے روم میں تو کسی دلہن کے آثار نہیں ہیں۔ وہ فوراً ہی واپس آ گئی تھی۔ ہیں کہیں میرا بیڈ روم تو اس کے حوالے نہیں کر دیا؟ ٹھیک ہے، میرا بیڈ روم تمہارے روم کے مقابلے میں کشادہ ہے، لیکن میں نہیں دینے والی اپنا بیڈ روم کسی ایسی لڑکی کو جو میری مرضی کے بغیر اس گھر میں آئی ہو۔ وہ تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئیں اور اس نے ٹی وی آن کیا۔ او مائی گاڈ عثمان، کیا تم پاکستان نہیں گئے؟ بہت تیز تیز چلتی ہوئی اپنے روم سے باہر آئی تھیں۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا مجھے ناراض کر کے میری مرضی کے بغیر کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ ہوش ہوش سی اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور اس نے تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پھر فائدہ بھی کیا تھا، وہ تو اب کسی اور کا نصیب تھی۔ میں اب خود تمہاری شادی کرواؤں گی، دیکھنا کتنی خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکی ڈھونڈوں گی تمہارے لیے۔ اور ہاں، جب تم پاکستان نہیں گئے تھے تو بتا دیتے مجھے، اور فرانس ہی آ جاتے۔ یہاں بور ہی ہوتے رہے ہوگے۔ آپ نے فون ریسیو ہی نہیں کیا، 1-2 بار کیا تو تھا۔ اس نے چینل سرچ کرتے ہوئے پاس بیٹھی سلمہ بیگم کی طرف ذرا کی ذرا دیکھا تھا۔ او ہاں، وہ ذرا سی نادم ہوئی۔ میں ناراض تھی نا تم سے۔ آپ بتائیں آپ کا وقت کیسا گزرا؟ انجوائے کیا؟ میں نے بہت انجوائے کیا۔ ہمارے وہاں ہی ہوٹل میں جلیل سیٹھی ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں لندن میں ہی رہتے ہیں، وہ بھی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت دلچسپ آدمی ہیں۔ ابھی انہیں کوئی کام تھا وہاں، 2 دن بعد آئیں گے تو تم سے بھی ملواؤں گی۔ تمہارے ڈیڈ کی طرح بور نہیں ہیں۔ اور جوش و خروش سے بولتی ہی وہ یکدم چپ ہو گئی تھی۔ یہاں بھلا ڈیڈ کا کیا ذکر؟ وہ حیران ہوا تھا، لیکن سلمہ بیگم سے کچھ کہے بغیر وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بہت سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو ہے تو لاؤ۔ لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد سلمہ بیگم نے کہا تو وہ نادم ہوا۔ گھر میں تو کچھ خاص نہیں، میں آرڈر کر دیتا ہوں، آپ اتنے میں فریش ہو جائیں۔ ہاں، کافی کا موڈ ہو تو ابھی بناتا ہوں۔ کافی کھانے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی تھی اور وہ فون اٹھا کر آرڈر کرنے لگا، اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلسل یا تو جلیل سیٹھی کا ذکر کرتی رہی تھیں یا پھر اسے مختلف لڑکیوں کے متعلق بتاتی رہیں جو ان کی فرینڈز کی عزیز رشتہ دار تھیں۔ یہ صرف اس دن کی بات نہیں تھی،
اس کے بعد بھی وہ شادی کے لیے اصرار کرتی رہی تھی، لیکن موم کے بے حد اصرار کے باوجود وہ خود کو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں کر سکا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ موم اس کے ساتھ ڈیڈ کی باتیں کریں، ڈیڈ کے ساتھ بیتے دنوں کی یادیں اس کے ساتھ شیئر کریں، لیکن جب کبھی وہ گھر پر ہوتی تو ان کے پاس گفتگو کے لیے صرف 2 ہی موضوع ہوتے، اس کی شادی اور جلیل سیٹھی، اور یہ شخص جلیل سیٹھی اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر اسے انتہائی ناگوار لگا تھا، شاید ان آنکھوں میں ہوس تھی، لالچ تھا یا پتہ نہیں کیا۔ وہ ایک بار کے بعد پھر اسے نہیں ملا تھا، لیکن ماما اکثر ویکینڈ پر اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی تھیں۔ کبھی وہ ڈنر یا لنچ اکٹھا کرتے، اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ مام کے دوستوں کا انتخاب نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کی اپنی چوائس تھی، جسے چاہیں دوست بنائیں۔ تم اگر شادی کر لیتے تو میں بھی ریلیکس ہو جاتی کہ تم اکیلے نہیں ہو، ایک روز ناشتے کی ٹیبل پر ماما نے کہا تو وہ حیران ہوا۔ تم ایسا کرو، پاکستان چلے جاؤ اور اپنے تایا کی اس منہ بولی بیٹی سے ہی شادی کر لو جسے کرنا چاہتے تھے۔ وہ مزید حیران ہوا تھا، موم نے اس سے پہلے تو کبھی اس کے اکیلے پن کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ اسکاٹ لینڈ گئی ہوئی تھیں۔ جاب اب بھی وہ ہفتے میں 3 دن ہی کرتی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں موم، مجھے تنہائی یا اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا، عادی ہوں اس کا، لیکن شادی تو ضروری ہے اور نکاح سنت ہے۔ ماما کی بات نے ایک بار پھر اسے حیران کیا تھا۔ تمہیں ضرور شادی کر لینی چاہیے عثمان، تم ینگ ہو، ساری عمر یوں بغیر ساتھی کے تنہا نہیں گزاری جا سکتی۔ اب مجھے دیکھو، تمہارے ڈیڈ کے بعد کتنی تنہائی اور اکیلا پن محسوس کرتی ہوں، حالانکہ میرے پاس تم بھی ہو، پھر بھی میری فرینڈز اور آپا سبھی مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے کسی اچھے بندے سے۔ موم نے ڈیڈ کے بعد پہلی بار انہیں یاد کیا تھا، لیکن ان کی اگلی بات سے اسے شوق سا لگا تھا۔ تو کیا وہ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو یہ ساری تمہید اس لیے تھی، ہمارے مذہب میں بھی بیوہ کی جلد شادی کر دینے کی تاکید کی گئی ہے، تمہیں علم ہے نا؟ وہ اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پاکستان سے آنے کے بعد اس نے ایک اسلامک سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ وہ اپنے مذہب کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے مذہب کے حوالے سے کتابیں اس کے زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا، وہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ بہرحال وہ صحیح کہہ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا ضرور تھا کہ مذہب کے کسی بھی حکم پر عمل نہ کرنے والے اپنے مطلب کے وقت کیسے مذہب کا حوالہ ڈھونڈ لاتے ہیں۔ جلیل سیٹھی نے بھی مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، آپا کا خیال ہے وہ اچھا آدمی ہے، مجھے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب وہ یقیناً اپنی آپا کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی تھیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، آپ اگر ایسا چاہتی ہیں تو جو مناسب سمجھیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اور پھر ماما نے جلیل سیٹھی سے شادی کر لی اور جلیل کے فلیٹ میں چلی گئیں۔ یہ تو اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ نکاح تو ان کے فرانس سے آنے کے فوراً بعد ہو گیا تھا، لیکن جلیل نکاح کے بعد کچھ عرصے کے لیے انڈیا چلا گیا تھا، اس لیے ماما اپنے گھر میں ہی رہ رہی تھیں۔ ماما کے جانے کے بعد اس نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا، لیکن پھر بھی جب بستر پر لیٹتا ماہی چھم سے اس کے تصور میں چلی آتی۔ وہ اسے 4 سالوں میں بھلا نہیں سکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی بھلا نہیں سکے گا، اس لیے تو جب کبھی مام اسے ملنے آتی یا فون کرتی اور شادی کے لیے کہتی تو وہ ٹال دیتا۔ وہ بہت کم فون کرتی تھی اور بہت کم ملنے آتی تھیں۔ شروع میں وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھیں اور زیادہ وقت جلیل سیٹھی کی باتیں کرتی رہتی تھیں، لیکن پھر ہولے ہولے ان کی باتوں میں جلیل کا ذکر کم ہونے لگا۔ وہ 15-20 دن بعد کسی بھی سنڈے کو ملنے آ جاتی تھیں، لیکن وہ اسے تھکی اور نڈھال سی لگتی تھی۔ کیا آپ کچھ بیمار ہیں؟ ایک روز اس نے پوچھا تو وہ خاموش رہی تھی۔ کیا ڈاکٹر کے پاس آپ گئیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ بے شک وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھیں، لیکن بہرحال وہ اس کی ماں تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، بیمار نہیں ہوں، بس یوں ہی، اگر اجازت دو تو آج یہاں رک جاؤں؟ ماما نے لجاجت سے پوچھا تھا۔ وہ ایسی تو نہ تھیں، وہ تو بہت تنک مزاج اور مغرور سی تھیں۔ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ آپ کا اپنا گھر ہے مام، جب تک دل چاہے رہیں۔ تم بہت اچھے ہو عثمان، بالکل اپنی ڈیڈ کی طرح نرم دل۔ اور اس روز اسے لگا تھا کہ ماما کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ جلیل سیٹھی نے یقیناً کچھ برا کیا ہے، شاید وہ مام کو مارتا پیٹتا بھی ہے کہ 1-2 بار اس نے ان کے چہرے اور بازو پر نیل دیکھے تھے، اور پھر بہت جلد اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خیال ٹھیک تھا۔ حالہ نے اسے بتایا تھا کہ نہ صرف وہ انہیں مارتا ہے بلکہ ان کے اکاؤنٹ میں موجود ساری رقم وہ بہانے سے ان سے لے چکا ہے۔ وہ اکثر انہیں گھر میں بند کر کے چلا جاتا ہے اور 1-2 دن بعد واپس آتا ہے، جب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اگر چاہیں تو جلیل سے ڈائیورس لے لیں اور واپس آ جائیں، اس نے مام سے کہا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اور جب بھی آتی وہ کھانے پینے کی چیزوں کے ڈھیر لگا دیتا، جاتے ہوئے زبردستی ان کے ہینڈ بیگ میں رقم رکھ دیتا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چلی جاتی۔
میں تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں عثمان کہ وہ جو تمہارے دل کی خواہش تھی وہ تمہیں مل جائے۔ ایک روز وہ آئیں تو انہوں نے دل گرفتگی سے کہا، اب تک تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی مام، آپ کی دعاؤں کا کیا فائدہ؟ وہ بہت کم اپنے دل کی بات ان سے کرتا تھا، لیکن اس روز بے اختیار ہی منہ سے نکل گیا تھا، لیکن میں پھر بھی دعا کرتی رہوں گی۔ تم اپنے تایا جان سے بات کرتے ہو نا؟ کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے؟ اس کی ان سے بات ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ ان 4 سالوں میں بڑی اماں اور ہاشم ملک سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا تھا کہ ماہی کیسی ہے، اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہوئے یا نہیں، اور انہوں نے بھی کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ دکھی ہوگا۔ اب اگر فون کرو تو اس کا پوچھنا، اور اگر اب تک اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو مجھے بتانا، میں خود بات کروں گی تمہارے تایا جان سے۔ اس نے محض سر ہلا دیا تھا، وہ ان سے زیادہ بحث نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے ماہی کی شادی کا بتایا تھا۔ وہ اسے تاکید کر کے چلی گئی تھیں اور اسی روز بڑی اماں کا فون آ گیا تھا۔ عثمان، تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ کہتے ہیں عثمان سے کہو میرے مرنے سے پہلے ایک بار مجھے مل جائے۔ عثمان، وہ رونے لگی تھی، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں پہلی دستیاب فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ اور وہ آ گیا تھا۔ ہاشم ملک ابھی ہاسپٹل میں ہی تھے، گو ICU سے کمرے سے منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال ہی آیا تھا اور وہاں کمرے میں بڑی اماں کے ساتھ ماہی کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ہاشم ملک دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ بڑی اماں سے مل کر اس نے ماہی کی طرف دیکھا تھا۔ کیسی ہو ماہی؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے نظریں اٹھائی تھیں، بے رنگ ویران آنکھیں جیسے ڈھلتی شام کے سایوں نے ان آنکھوں میں بسیرا کر رکھا ہو۔ پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے اتنا اجنبی تھا کہ وہ اجنبیوں کی طرح اس کی طرف دیکھے بغیر باہر چلی گئی تھی؟ اس کا دل گھبرایا تھا۔ وہ بغیر پوچھے بھی جانتا تھا کہ وہ ہوش نہیں ہے، لیکن کیا اس کے شوہر نے اسے یہاں آنے کی اجازت دے دی ہے؟ کیا اس کے حالات بہتر ہو گئے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پھیلے وہ اندھیرے، اس کے چہرے کے گرد اداسی کا حالہ، ہاں وہ اب بھی ہوش نہیں تھی۔ اور 3 دن بعد جب ڈاکٹر نے ہاشم ملک کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی اور وہ گھر آئے تو اسے اپنے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ بڑی اماں نے اسے بتایا تھا کہ ظلم حد سے بڑھ گیا تھا اور اس کے شوہر نے ایک رات اسے بانجھ کہہ کر مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ صالحہ کا گھر نزدیک تھا، وہ ادھر چلی گئی۔ بس پھر ہم اسے گھر لے آئے اور ہلا لے لی کہ طلاق دینے کو تو وہ تیار ہی نہ تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے بڑی اماں؟ مائی کا دکھ اس کے دل میں اتر آیا تھا۔ سال ہونے والا ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے بتایا تو وہ بے اختیار شکوہ کر بیٹھا۔ ماہی نے منع کر دیا تھا عثمان، ورنہ کتنی بار جی چاہا تم سے کہوں، ہمارے بعد ہماری ماہی بے آسرا ہو جائے گی، لیکن ماہی نے سختی سے منع کر دیا اور تمہارے بابا نے کہا ماہی نے بہت دکھ سہے ہیں، بہت زخم لگے ہیں اسے، انہیں بھرنے میں وقت لگے گا، سنبھل جائے تو پھر عثمان سے بات کریں گے کہ اگر اس کے دل میں اب بھی ماہی کے لیے گنجائش ہو تو۔ بس ہم ماہی کے سنبھلنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ 1-2 رشتے بھی آئے ہیں لیکن وہ مانتے ہی نہیں۔ اور مجھے کیوں بھول گئی آپ؟ ڈیڈ نے تو سب سے پہلے آپ سے بات کی تھی نا۔ اس نے گلہ کیا تو بڑی اماں کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تمہیں بھلا ہم کیسے بھول سکتے ہیں عثمان؟ بس یوں ہی سا خیال تھا کہ شاید تم اب ایسا نہ چاہو۔ اب تم نے کہا ہے نا تو بات کروں گی اس سے، لیکن ماہی نے تو انکار کر دیا تھا۔ ان 6 دنوں میں وہ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ سوتے میں ہاشم ملک بڑبڑائے تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ پھر گہری نیند میں چلے گئے تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سوچا وہ بڑی اماں سے کہتا ہے کہ وہ ایک بار ماہی سے بات کریں، اسے سمجھائیں۔ وہ بنا آہٹ کیے دبے قدموں چلتا ہوا باہر آیا۔ بڑی اماں تخت پر بیٹھی بچی ہوئی روٹی کی چڑیوں کو ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتے عثمان؟ اس کی بات سن کر انہوں نے کہا، میں نے اور تمہارے بابا نے بہت سمجھایا کہ ہم نے سدا نہیں رہنا، لیکن اس کی ایک ہی بات کہ وہ اب خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی۔ وہ کمرے میں ہوگی، چلے جاؤ، کیا خبر تمہاری بات مان لے، ہو سکتا ہے اس وقت اسے تمہارے یقین کی ضرورت ہو۔ جی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں تھے، نہ اس نے کبھی اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، نہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ بابا نے منع کیا تھا اور وہ تو اسے یہ بھی نہیں بتا سکا تھا کہ وہ اس کی رفاقت کا خواب لے کر جا رہا ہے اور ایک روز اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے آئے گا۔ لیکن وہ جانتی تھی، پہلے نہ صحیح لیکن بڑی اماں نے اسے بتایا تھا جب وہ اپنے ابا کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ دستک دے کر کمرے میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ بیڈ پر کتابیں اور کاپیاں پڑی تھیں۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی، یہ BA کی کتاب تھی۔ بڑی اماں نے اسے بتایا تو تھا کہ وہ ہاشم ملک کے اصرار پر اب BA کی پرائیویٹ تیاری کر رہی تھی۔ کتاب رکھ کر اس نے نوٹ بک اٹھا لی۔ پہلے صفحے پر بڑی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا،
جن لوگوں کا راستہ تکتے عمریں رزق خاک ہوئیں، اب وہ لوگ اور ان کے سینے اور ان کے سپنے دیکھنے والی آنکھیں راکھ ہوئیں۔ راکھ کے اس انبار میں ہوں گے کیسے زندہ ہو آپ۔ تبھی ماہی نے کمرے میں قدم رکھا اور پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ آہٹ پر وہ یوں ہی نوٹ بک ہاتھ میں لیے مڑا۔ آ جاؤ ماہی۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ گھبرائی سی کھڑی تھی، شاید منہ ہاتھ دھو کر آئی تھی۔ مجھے آئے کتنے دن ہو گئے ہیں اور تم مجھ سے چھپتے پھر رہی ہو، کیا کوئی ناراضی ہے مجھ سے؟ اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں اور وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پنسائی مروڑ رہی تھی۔ ماہی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مت کرو ایسا۔ اور 2 قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا تھا۔ یاد ہے تمہیں جب میں ڈیڈ کو لے کر آیا تھا تو ہمارے درمیان دوستی ہو گئی تھی، تم مجھ سے کتنی باتیں کرتی تھی اور میں نے بھی اپنی ہر بات تم سے شیئر کی تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم نے مجھ سے بات تک نہیں کی؟ تم خود کو اس بات کی سزا کیوں دے رہی ہو جس کے لیے تم قصوروار نہیں ہو؟ مجھ سے پہلے کی طرح باتیں کرو، کچھ میری سنو، کچھ اپنی سناؤ۔ تمہیں یاد ہے ہم 7 سالوں بعد یوں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہیں۔ 4 سال پہلے جب میں آیا تھا تم یہاں سے جا چکی تھی، بس صالحہ آپا کے گھر ذرا سی جھلک دکھائی دی تھی۔ اب تمہیں دیکھا یہاں تو سوچا تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا، لیکن تم… اس نے ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی اور یوں ہی سر جھکائے مضطرب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں چند دن یہاں ہوں پھر چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے پھر کبھی نہ آ سکوں، یا کبھی آؤں تو 4 سال پہلے کی طرح تم یہاں نہ ہو، یا ڈیڈ کی طرح کوئی میرے بے جان وجود کو تابوت میں بند کر کے لائے، اور تب… نہیں۔ اس نے تڑپ کر نگاہیں اٹھائی تھیں اور پھر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپاتے ہوئے پاس ہی پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی، شاید وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک پر نظر ڈالی۔ راکھ کے اس انبار میں ہوں گے کیسے زندہ ہوا خوابوں کی اس راکھ کو لیکن چھیڑے کون؟ جس رستے پر چھاؤں نہ پانے اس پر ڈیرے ڈالے کون؟ جس مٹی میں ریت ملی ہو اس میں باغ لگائیں کیسے؟ مدھم لہجے میں پڑھتے ہوئے اس نے نوٹ بک بیڈ پر رکھ دی اور مڑ کر اسے دیکھا اور یوں ہی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی اور وقفے سے اس کے لبوں سے سسکی نکل جاتی تھی۔ محبتوں کے پانی سے بنجر زمینیں بھی زرخیز ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی پھول اگائے جا سکتے ہیں۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تم اگر کسی کو اجازت دو تو کوئی ساری زندگی ان دھوپ بھری زمینوں پر ڈیرے ڈالنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھے گا۔ زیر لب کہتے ہوئے اس نے ماہی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، پر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اوکے تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو… بات ادھوری چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا پہلے ان کے درمیان جو جھجک، تکلف اور اجنبیت درائی ہے وہ دور ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ دل کی بات کرے گا، اور اس کے لیے اس نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تھی اور ناکام نہیں ہوا تھا۔ دن بھر اس نے چھپنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اسے ادھر ادھر جاتے اور کام کرتے دیکھتا رہا تھا۔ رات کو اس نے سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اسے خوشگوار سے حیرت ہوئی تھی۔ بڑی اماں اور بابا بھی خوش لگ رہے تھے، گو وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی کھانا کھاتی رہی تھی۔ بڑی اماں کی کسی بات پر اس نے 1-2 بار نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ہیرے کی سی دمکتی آنکھوں کی چمک مانند پڑ چکی تھی۔ بجھی بجھی راکھ سی آنکھوں میں ملگجے سے اندھیرے تھے، لیکن اسے یقین تھا ایک روز یہ آنکھیں پھر سے روشن ہوں گی۔ اس کا یہ یقین غلط بھی نہیں تھا۔ ماہی نے روشن راستوں پر پہلا قدم رکھ دیا تھا، گو وہ خود اس سے بے خبر تھی۔ اگلے 2 دن بھی وہ اسے یوں ہی کام کرتے، ادھر ادھر جاتے، کھانا ساتھ کھاتے دیکھتا رہا۔ گو ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اس نے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا ایک روز اجنبیت کی یہ دیوار ڈھہ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس روز بڑی اماں کا بی پی ہائی ہو گیا تھا اور وہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ بڑی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آئیں۔ اور وہ اسے تسلی دیتا ہوا فوراً ہی اس کے ساتھ بڑی اماں کے کمرے میں آیا تھا۔ پھر بڑی اماں کا بی پی چیک کرتے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہوئے اور ان کی دوائیوں اور پرہیز کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے خود بخود ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور گزرتے دنوں کے ساتھ یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ شالی کی شادی کے قصے، صالحہ آپا اور ناہید آپا کے بچوں کی شرارتیں، اپنی پڑھائی، مستقبل کے پلان، وہ سب کچھ اس سے شیئر کرنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی ذاتی باتیں، اپنے آفس کی، ڈیڈ کے ساتھ گزرے دنوں کی باتیں اس سے کرتا۔ بابا اور بڑی اماں بھی یوں اسے گھل مل کر اس سے باتیں کرتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اس نے کبھی اس کی شادی اور اس کے سسرال کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اسے باتیں کرتے ہوئے کبھی اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے نمی سی چمکتی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پہلے کی طرح پتھر ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ڈھلتی شاموں کا ملکجہ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود اس المیہ پر اس سے بات کر لے،
اور کھل کر رو لے تاکہ آنکھوں اور دل پر چھایا غبار دھل جائے۔ اس رات کھانے کے بعد وہ دیر تک ہاشم علی کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ایک پرانی البم ڈھونڈ نکالی تھی جس میں ان کی اور ڈیڈ کے بچپن کی تصویریں، دادا جان، دادی، فاروق اور صالحہ آپا، ناہید آپا کے بچپن کی، زیادہ بلیک اینڈ وائٹ اور کچھ رنگین۔ ہر تصویر کے ساتھ کوئی یاد وابستہ تھی۔ تصویریں دیکھتے، بابا کی باتیں سنتے کئی بار آنکھیں نم ہوئیں اور کئی بار لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ صحرا باندھے دھلا بنے گھوڑے پر بیٹھے بابا کو دیکھ کر ماہی بے اختیار ہی ہنس پڑی تھی۔ یہ آپ ہے بابا؟ اور کتنے دنوں بعد وہ اس طرح ہنسی تھی، وہی جل ترنگ سی بجاتی ہنسی، دل و روح کے تار ہلاتی۔ نگاہوں نے بے اختیار اس کے چہرے کا طواف کیا تھا اور یہ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی کہ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب جاؤں بڑی اماں؟ نیند آ رہی ہے۔ اس نے جھک کر بڑی اماں اور بابا سے پیار لیا اور شب بہر کہہ کر باہر نکل گئی۔ بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، تم بھی اب جا کر آرام کرو۔ میں سوچ رہا ہوں کل ڈاکٹر سے چیک کروا کے اکیڈمی جانا شروع کر دوں۔ میرا خیال ہے ابھی 2-3 دن اور ریسٹ کر لیں۔ وہ بھی شب بہر کہتا ہوا ماہی کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ صحن میں چاروں طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ بے اختیار ہی وہ صحن کی طرف بڑھا تھا۔ ماہی برآمدے کی سیڑھیوں پر گھٹنے پر ٹھوڑی رکھے بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اوپر آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف پھولوں کی باس تھی۔ مارچ کا وسط تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے قریب ہی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کو ہی ایک پرانا منظر یاد آیا اور بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں ہی کسی فصوں کے زیر اثر ساکت بیٹھے تھے۔ ماہی، ماہ درخشاں، اور چند لمحوں بعد جیسے اس فصوں سے آزاد ہوا۔ ماہی ادھر دیکھو میری طرف، گمبھیر جذبات سے لبریز آواز۔ تمہیں پتہ ہے، تم جانتی ہو ڈیڈ کی خواہش تھی کہ تم میری شریک سفر بنو۔ انہوں نے تمہیں بچپن میں دیکھا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ تم سے بہتر میرے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے بھی دل کی گہرائیوں سے تمہاری رفاقت کی تمنا کی، لیکن اس سے پہلے کہ تم میری رفیق سفر بنتی وہ ہو گیا جس کے متعلق ہم میں سے کسی نے سوچا تک نہ تھا۔ لیکن ماہی جو کچھ ہوا اس میں نہ تم قصوروار ہو نہ میں۔ پھر تم خود کو اور مجھے کیوں سزا دے رہی ہو؟ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ گود میں رکھے نگاہیں ان پر جمائے بیٹھی تھی۔ زندگی کبھی کبھی انسان کو یوں ہی آزماتی ہے ماہی۔ وہ ایک مشکل وقت تھا جو گزر گیا۔ تم نے خود کو اسی وقت میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو، آگے راستے روشن اور پھولوں بھرے ہیں۔ کانٹوں بھرا راستہ تم طے کر آئی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اب کوئی ہار تمہارے پاؤں زخمی نہیں کرے گا۔ میں تمہاری راہ میں آنے والے سارے کانٹے چن لوں گا۔ تو میرا اعتبار تو کرو ماہی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم ڈیڈ اور بابا کی خواہش تھی ماہی، لیکن اس چاندنی رات میں تم سے باتیں کرتے مجھے لگا تھا جیسے تم میرے دل کی بھی آرزو بن چکی ہو۔ کب کیسے تم نے دل کی مسند پر قبضہ جما لیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا ماہی، لیکن میں کبھی تم سے اپنے دل کا حال نہ کہہ سکا۔ بابا چاہتے تھے کہ ابھی تمہیں میرے اور اپنے درمیان طے پا جانے والے رشتے کا پتہ نہ چلے کہ کئی مصلحتیں تھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ڈسٹرب ہو۔ شاید ان کے دل میں یہ خوف بھی ہو کہ میں پتہ نہیں پھر واپس آؤں گا بھی یا نہیں، اور شاید تمہاری کم عمری، سو میں تمہیں نہ بتا سکا کہ تمہاری ان لامبی پلکوں اور جھیل جیسی گہری آنکھوں اور ان کی جھلملاہٹوں نے مجھے اسیر کر لیا ہے، اور وہاں جا کر بھی تمہاری ان خوبصورت سحر انگیز آنکھوں کا پہرا میرے گرد رہا۔ اور 3 سالوں بعد جب میں آیا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ ماہی کی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں اور ان کے لرزتے سائے رخساروں پر بہت بھلے لگ رہے تھے۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ میرا یقین کرو ماہی، میں تمہارے سارے درد چن لوں گا۔ تم نے اگر اس درد ملک میں نہ رہنا چاہا تو میں یہاں ہی آ جاؤں گا۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر اسے تم سے پیار ہوا تو تمہاری خاطر وہ یہاں ہی آ بسے گا۔ تو مجھے بھی تم سے محبت ہے ماہی۔ اس کے ہاتھ کے نیچے دبا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ گیا تھا اور آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس نے اسے اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ یہ ہاتھ اب مجھے کبھی نہیں چھوڑنا ماہی، اپنی آخری سانس تک۔ اور اس کا دل جیسے پگھل کر پانی ہوا تھا اور مدتوں سے خشک آنکھیں برس پڑی تھیں۔ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے۔ یہ آنسو بہت قیمتی ہیں ماہی، آج جتنے آنسو بہانے ہیں بہا لو، پھر کبھی نہ رونا۔ اور اس نے بائیں ہاتھ کے پرس سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ماہی ادھر دیکھو، اوپر چاند کی طرف وہ کتنا روشن، کتنا بڑا اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہم چاندنی راتوں میں ہمیشہ یہاں بیٹھ کر چاند کو دیکھا کریں گے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں یہاں ہی آ جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ ہم بابا اور بڑی اماں کو اس عمر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔
میں یہاں شہر میں ہی جاب کر لوں گا۔ اور آپ کی مام، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، وہ میری شادی پر آئیں گی۔ اس کے دل میں یکدم ہزاروں پھول کھل اٹھے تھے۔ اقرار کا ایک لفظ بھی کہے بغیر اس کے ساتھ عمر گزارنے کا اقرار کر چکی تھی۔ 2 دن پہلے ہی اس کی مام سے بات ہوئی تھی۔ جلیل سیٹھی میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنی زندگی میں سیٹ ہیں وہاں، کبھی کبھی ہم انہیں ملنے چلے جایا کریں گے۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں جھک گئیں، رخساروں پر شفق کھل اٹھی تھی۔ ماہی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور ہاتھ پکڑے پکڑے 2 سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گیا۔ اب وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ماہی، میری طرف دیکھو نا، یوں نظریں نہ جھکاؤ۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھوں میں جیسے کسی نے مٹھی بھر جگنو چھوڑ دی ہوں، یا پھر سیاہ پانیوں میں منت کے دیے تیرتے ہوں۔ وہ آنکھیں جن میں اماوس کی سیاہ راتوں کے اندھیرے اتر آئے تھے اور ڈھلتی شاموں کے سایوں نے انہیں اپنا مسکن بنا لیا تھا، اب جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ وہ چاندنی میں نہائی کھڑی تھی اور وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور رابرٹ بروک کی نظم کی آخری بند کی لائنیں، تیری آنکھیں سیاہ جھیلیں ہیں جن میں چاند اس وقت چمک رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر ایک روشن ستارہ گر پڑا ہو، تاریک رات کے پہلو میں خون آلود سہم ہے، اور کنارے پھیلی خوبصورت جھاڑیاں اشارے سے کہہ رہی ہیں کہ ٹھہرو، اور میں ٹھہر گیا ہوں تمہاری ان سیاہ جھیل جیسی آنکھوں کی تہہ میں چھپے خزانے کھوجنے کے لیے۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔